یہ بات دیکھیں نا، وزیر اعظم صاحب بھی آئے، ڈپٹی وزیر اعظم صاحب بھی آئے، رانا صاحب بھی آئے، خواجہ آصف صاحب بھی آئے، لا منسٹر صاحب تو آتے رہتے ہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالی دیکھو بہتری ہونی چاہیے، اور مذاکرات ہو یا بات چیت ہو، اسی سے راستے نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ہاتھ میں لاتے ہو، دوسری مرتبہ بات بڑھتی ہے، تو ہونے چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، جتنا آپ زیادہ ڈیلے کرو گے اتنی کمپلیکیشنیں بڑھے گی، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ یہ لوگ سیریس لیں گے۔ شہباز شریف صاحب کا رویہ دیکھ کے یہ لگ رہا تھا سر کہ وہ اب مذاکرات کی جانب آئیں گے۔ دیکھیں یہ تو ایک روایت ہے، پارلیمان کی روایت ضرور ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ کوئی سیریسنس ضرور ہوگا، کیونکہ وہ اٹھ کر آپ کے پاس گئے، اپنی سیٹ چھوڑ کر دیکھو کوئی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ کہا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے، وہ چاہے 3 مہینے کا پیش کرے، چاہے 1 سال کا پیش کرے، تو یہ صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے، وہ جیسے بھی کریں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ obviously وزیر اعلیٰ نے کنسلٹ کیا ہوگا، فائنانس سے بھی کیا ہوگا، اے جی سے بھی کیا ہوگا، لا والوں سے بھی کیا ہوگا، صوبے کے انٹرسٹ کو دیکھا ہوگا کہ کون سی چیز ہے جو صوبے کے بیسٹ انٹرسٹ میں۔ obviously ایک اوبلیگیشن ہے جو آپ نے ایز اے چیف ایگزیکٹو اور صوبے نے ایز اے صوبہ اور لیجسلیچر نے ایز اے لیجسلیچر پاس کرنا ہے یہ بل، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پاس کر سکتے ہیں تو اس کے کنسٹیٹیوشنل، آئینی، قانونی اور سیاسی اس کے کنسیکوینسز ہیں، اس لیے صوبے نے جو آپ کے پاس اسحاق ڈار صاحب ایک ملاقات کے لیے آئے اچکزئی صاحب کے پاس، لیکن آپ لوگ موجود نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کچھ سنجیدہ ہے بات چیت میں سے؟ نہیں، مجھے بتایا اچکزئی صاحب کے پی اے ریاض خان صاحب نے مجھے بتایا ہے، جی بالکل وہ آئے تھے، اسحاق ڈار صاحب آئے تھے اور انہوں نے میرا پوچھا ہے، لیکن anyway جو بات کرنی تھی وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے، اور حکومت کو سنجیدگی دکھانی چاہیے، کیونکہ دیکھو سختیاں بھی زیادہ ہو گئی ہے اور الجھنیں بھی زیادہ ہو گئی، تناؤ بھی بہت بڑھ گیا، تفرقہ بہت زیادہ ہو گیا، عوام کو کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ہم نے بھی ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ دیکھیں جہاں جہاں پاکستان کی بات آ جاتی ہے ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، ہر مرتبہ ہم آ کر کے کہتے ہیں پاکستان، چاہے وہ مذاکرات تھے، چاہے وہ مئی 2025 میں تھا، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ ہے، چاہے ایون بائیکاٹ کے دوران چائنا کو ویلکم کرنا تھا، بٹ ہم نے جو میسج دیا ہے وہ یہی میرا میسج ہے کہ دیکھیں نا، ہم کوئی اسکول کے بچے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں بلائیں، آئے ہمارے ساتھ ترانہ پڑھے اور ترانہ ختم ہو جائے تو آپ کہیں بچوں تسی اب جاؤ، میں پتہ کرتا ہوں آپ کے لیے ہم کیا کر سکتا ہوں، تو یہ روش ابھی ختم ہونا چاہیے، سیریس گفتگو ہونی چاہیے۔ لیکن آج پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا جس طرح وزراء بھی آپ لوگوں سے ملے، وزیر اعظم ملے، کوئی ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ بات دیکھیں نا، وزیر اعظم صاحب بھی آئے، ڈپٹی وزیر اعظم صاحب بھی آئے، رانا صاحب بھی آئے، خواجہ آصف صاحب بھی آئے، لا منسٹر صاحب تو آتے رہتے ہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالی دیکھو بہتری ہونی چاہیے، اور مذاکرات ہو یا بات چیت ہو، اسی سے راستے نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ہاتھ میں لاتے ہو، دوسری مرتبہ بات بڑھتی ہے، تو ہونے چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، جتنا آپ زیادہ ڈیلے کرو گے اتنی کمپلیکیشنیں بڑھے گی، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ یہ لوگ سیریس لیں گے۔ شہباز شریف صاحب کا رویہ دیکھ کے یہ لگ رہا تھا سر کہ وہ اب مذاکرات کی جانب آئیں گے۔ دیکھیں یہ تو ایک روایت ہے، پارلیمان کی روایت ضرور ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ کوئی سیریسنس ضرور ہوگا، کیونکہ وہ اٹھ کر آپ کے پاس گئے، اپنی سیٹ چھوڑ کر دیکھو کوئی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ جب آپ ہمیں بلاتے او یہ ہمارے ساتھ ترانہ پڑھتے اور ہم آپ کے ساتھ ترانہ پڑھتے، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ چلے جاؤ، میں پوچھ کے بتاتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو ایسا اب نہیں چل سکتا۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ عمران خان کو ہمارا سلام ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، آپ رہائی کے سلسلے میں یا ایکسس کے ہم مانگ رہے ہیں، اس کے سلسلے میں ہم نے بڑا میسج دیے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہوگا، حکومت کو اب رویہ کوئی چینج۔ دیکھو بجٹ ایک آئینی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی، بھائی بہت اچھا کیا کہ بجٹ پیش کیا، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سر ٹیلی کام ترمیمی بل جو ہے متنازع بل، وہ اسمبلی سے پاس کیا گیا، سینٹ نے اس کو پر اعتراض کیا اور اس کو جو ہے اعتراضات اٹھائے، اسمبلی سے اتنا متنازع بل پاس ہو گیا، کسی کی پراپرٹی میں آپ لگائیں گے، زبردستی لگائیں گے، 5 کروڑ تک جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ تقریباً کوئی 80 سے ابو لاز پاس ہو گئے 2-2.5 سال میں، اس میں ٹوٹل 6 گھنٹے کا ٹائم صرف ہوا ہے اور باقی سارا وقت ادروائز صرف ہوا ہے، تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 سالوں میں صرف 6 گھنٹے دے دیں لیجسلیشن کے لیے، کبھی ڈسکشن نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں آتا، ایک بندہ اٹھ جاتا ہے، لا بھی the bill is moved and it is passed before you even stand up، کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، کہیں ڈسکشن، میں نے بارہا کہا ہوا ہے
کہ غیر آئینی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, ان ریزنیبل لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, عوام کی بنیادی حقوق کے خلاف لیجسلیشن نہیں ہوتی. یہ جتنا بھی کرتے ہیں یہ حکومتی بل لے کے آ جاتے ہیں اور اسی طرح پاس کرتے ہیں اپنی کشمیر کی میجارٹی صورتحال خراب ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی صورتحال میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھو کشمیر کی صورتحال پہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو مظاہرین ہیں ہم ان کو بھی کہیں گے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اپنے ہاتھوں میں نہ لے, لا کو اپنے ہاتھوں میں نہ لے. حکومت کو بھی کہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کرے, آپ ان کے ساتھ افہام و تفہیم سے سارے مسائل حل کر دیں. ان کو بھی کہیں گے کہ باقی مسائل ہم 100% ان کے جو مطالبات ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک مسئلہ ہے جو آئینی ہے وہ اس کے کیسز سے ریلیٹڈ ہے. ہم کہیں گے کہ جی نہیں, آپس میں افہام و تفہیم کریں تاکہ نقصانات نہ. بیرسٹر صاحب, خیبر پختونخوا میں جو بجٹ پاس ہوا ہے وہ پیش کیا جائے گا آج. اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا 3 مہینے کا بجٹ پیش ہوگا, لیکن اب 1 سال کا. آپ نے 1 ہفتہ پہلے بھی کہا تھا کہ 1 سال کا پیش کریں گے ایک پروگرام میں. نہیں, میں نے کسی پروگرام میں نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے, وہ چاہے 3 مہینے کا پیش کرے چاہے 1 سال کا پیش کرے, تو یہ صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے. وہ جیسے بھی کریں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. obviously وزیر اعلیٰ نے کنسلٹ کیا ہوگا, فائنانس سے بھی کیا ہوگا, اے جی سے بھی کیا ہوگا, لا والوں سے بھی کیا ہوگا, صوبے کے انٹرسٹ کو دیکھا ہوگا کہ کون سی چیز ہے جو صوبے کے بیسٹ انٹرسٹ میں. obviously ایک obligation ہے جو آپ نے ایز اے چیف ایگزیکٹو اور صوبے نے ایز اے صوبہ اور لیجسلیچر نے ایز اے لیجسلیچر پاس کرنا ہے یہ بل. یہ ایک ذمہ داری ہے. اگر آپ اس کو نہیں پاس کر سکتے ہیں تو اس کے کنسٹیٹیوشنل, آئینی, قانونی اور سیاسی اس کے کنسیکوینسز ہیں. اس لیے صوبے نے جو بہتر سمجھا ہم اس کو سپورٹ ناراض کرتے ہیں. ارکان جو ہے ان کا بھی آج الگ سے اجلاس ہے. نہیں, ناراض ارکان نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بجٹ میں نہیں ہوگا, سارے بجٹ میں آئیں گے. ان کے اگر کوئی ریزرویشنز ہے ڈیولپمنٹل وغیرہ سے وہ ہم ختم کریں گے, لیکن کوئی بلاک اگینسٹ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اور کوئی بلاک ہمارے فارورڈ بلاک ایسے نہیں ہوتے جو خان صاحب کے مقابلے میں ہو. سارے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور دے آر سو پراؤڈ آف دی پارٹی. تھینک یو.